بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ نومبر کی ایک سرد رات میں 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر اکبر علی نے جا کر دروازہ کھولا تو نقاب پوش لڑکی دروازے سے اندر گراج میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی، سر 500 روپے مل جائیں گے؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا، آپ ہیں کون؟ بتائیں تو صحیح۔ اس لڑکی نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور بولی، میں آپ کی شاگرد آسیہ رحمت ہوں۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ چھوٹا بچہ تو بھوک سے نڈھال ہو چکا، رو رہا ہے کہ دودھ پینا ہے۔ ماسٹر صاحب نے اسے 1000 دینا چاہا مگر اس نے 500 روپیہ ہی لیا اور چلی گئی۔ دودھ کی دکان پر جا کر 1 کلو دودھ لیا، ہوٹل سے دال کی 1 پلیٹ اور 10 روٹیاں لے کر گھر آ گئی۔ آسیہ رحمت ایک ایسی لڑکی تھی جو صبح، دوپہر اور شام میں سوٹ بدل کر پہنا کرتی تھی۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ باپ منڈی میں غلے کا تاجر تھا جو کہ بہت امیر آدمی تھا۔ شادی بھی چچا کے گھر ہم پلہ گھرانے میں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے مگر لاکھ کوشش، تعویذ، دم، دوائیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک رات آسیہ نے تہجد نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری قسمت میں لکھا رزق کم کر کے مجھے غربت دے دو، اس کے بدلے مجھے اولاد چاہیے۔ میں ہر صورت ماں بننا چاہتی ہوں، مجھے رزق اور مال و دولت کی حرص نہیں ہے۔ اگلی صبح خاوند کو دل کا دورہ پڑا اور دکان پر وفات ہو گئی۔ سارا کاروبار 3 بھائیوں نے سمیٹ کر بیوہ کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا خاوند مرحوم مقروض تھا۔ آسیہ کی شادی اس کے ایک نکھٹو اور جواری دیور سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ نشہ بھی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ خاوند اب نشے کی اس حالت میں ہے کہ بازوؤں پر بلیڈ سے کٹ لگا کر ان کے اوپر کوئی پاؤڈر ڈالتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے۔ گھر بیچ کر جوئے میں ہار چکا ہے اور کرائے کا مکان ہے جس کا کرایہ آسیہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ادا کرتی ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالات آسیہ جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت سے محرومی نہ جانے کتنی محرومیوں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے، اور اس ایک چیز کے حصول میں ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اللہ کے لکھے کو بدلنے کا اس سے ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسپیشل بچے کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے یا وہ مر جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دن رات یہ دعا کرنا شروع کر دی۔ پھر بچہ وفات پا گیا۔ خاوند نے دوسری شادی کر کے اسے طلاق دے دی کہ اس سے اگلا بچہ بھی معذور ہی پیدا ہوگا۔ جب تک وہ بچہ زندہ تھا اس کا خاوند بیوی سے ایسے محبت کرتا تھا جیسے محبت کی داستانوں میں مجنوں اور رانجھے کا کردار ہو۔ جس بچے کو وہ آزمائش سمجھتی تھی اس نے ہی تو ایک بڑی آزمائش روک رکھی تھی۔ کبھی بھی آزمائش یا مشکل منہ سے نہ نکالیں۔ ایک خاص نعمت کے لیے میسر نعمتوں کے چھن جانے کی دعا ہرگز نہ کریں۔ آپ وہ نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ ذات جانتی ہے جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور جس کو غائب کا علم ہے۔ آپ کے آگے کیا ہوگا، آپ کے پیچھے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور اس کی قدرت کا ایک خاص نظام ہے جسے غور و فکر کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں صابر قدم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔